السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ذی قعدہ چل رہا ہے اور ذی قعدہ کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی۔ اس قربانی کے سلسلے میں کچھ بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پیارے دوستو، بات تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن پوری بات اتنے کم وقتوں میں کہی نہیں جا سکتی، اس لیے مختصر واقعہ، مختصر قصہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں، اور اسی مختصر واقعہ اور مختصر قصے میں انشاءاللہ موٹا موٹی بات آپ کو سمجھا دیا جائے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ایک ساتھ سفر کیے اور مصر کی طرف سے کہیں جا رہے تھے، تو مصر کے بادشاہ کا یہ اصول تھا کہ جو عورت اجنبی ہوا کرتی تھی، جو اس راستے سے گزرا کرتی تھی، اس کو اپنے انڈر میں لے لیا کرتی تھی، اور لینے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ اپنی نفسی خواہشات پورا کرتا تھا وہ بادشاہ۔ اس عورت کو ایک رات اپنے ساتھ رکھتا تھا زبردستی، اور بادشاہ تھا اور بادشاہ وقت تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف کوئی آواز تو اٹھا سکتا نہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام جب ادھر سے گزر رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے قید میں لے لیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے کی کوشش کیا جو اور عورتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بہرحال تو حضرت سارہ علیہ السلام کو جب وہ اپنے روم میں لاتا ہے، اور لانے کے بعد روم میں اندر سے کنڈی لگا دیتا ہی ہوں، اور جب لگا کے اس عورت یعنی سارہ، حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے، تو ہاتھ بڑھانے کے بعد اس کے ہاتھ اللہ رب العزت جو ہے اس کے ہاتھ کو سکھا دیتا ہے اور بیکار کر دیتا ہے، ناکامیاب ہو جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور جب ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر فوراً پیچھے کھینچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جیسے پھر دیکھتا ہے کہ پیچھے کھینچے تو پھر صحیح سلامت جیسے ہاتھ ہے ویسے ہاتھ ہے، اور ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور جیسے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اس کے کپڑے کو اتارنے کے لیے، اس کی عزت کو لوٹنے کے لیے، تو بہرحال پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے ہاتھ کو سن کر دیتا ہے، اور ہاتھ سوکھنے لگتا ہے، ہاتھ بیکار ہونے لگتا ہے، پھر ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے۔ جب بار بار یوں آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہاتھ بیکار ہو گیا اور ناکامیاب ہو گیا اور سوکھنے لگا، پھر پیچھے ہاتھ کھینچتا ہے تو ہاتھ جو ہے نا پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس مصر کے بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے بادشاہ، یہ جو ہے نا کسی بڑی ہستی کا بیوی ہے، اور یہ ضرور کوئی اللہ والے کا بیوی ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بلایا گیا، اور وہ بادشاہ وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے ساتھ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کی نکاح کروا دی گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے اس وقت 20 یا 22 سال کی ہوں گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 83 سال کی عمر میں تھے۔ کتنے؟ 83 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ بہرحال پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
حضرت حاجرہ علیہ سے وہاں نکاح ہوئی، اور پھر اب سفر میں یہ تینوں حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں جو ہے ایک ساتھ ہو لیے، تینوں سفر میں گئے۔ سفر میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 83 سال تھی اور ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا تھا کہ اے اللہ میرے جھولی میں بھی ایک اولاد عطا فرما، اور اولاد جو ہے نیک اور صالح عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، حضرت حاجرہ علیہ السلام جو بادشاہ وقت یعنی مصر کے بادشاہ کی لڑکی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان سے اللہ رب العزت نے ایک اولاد دیا، اور ایک اولاد ان سے ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی ان کا نام رکھا گیا اسماعیل، اور وہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کونک سے جنا۔ بہرحال حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کونک سے جو بچہ جنا اس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا، اور جیسے کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام یعنی وہ بیوی جو مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھیں، وہ جب دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اس بچے کو جو ہے میری نظر سے دور رکھیے اور میری نظر سے اس بچے کو دور کیجیے۔ بہرحال پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک مسائل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹ لے کر سواری لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سواری لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، ان دونوں کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اللہ کے اس پیغام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں تو اس پیغام کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لیتے ہیں اپنے ساتھ اور سفر پر نکل جاتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اور اپنے جہاں رہتے تھے وہاں سے تقریباً 1500 میل ہے یا کلومیٹر، اس طریقے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہاں سے جو ہے کافی دوری پہ جانے کے بعد ایک جنگل آتا ہے بیابان، اور اس جنگل کو پار کرنے کے بعد ایک چٹیل میدان آتا ہے، اور پورا چٹیل ہوتا ہے۔ اس جگہ نہ تو کوئی پانی کا ذریعہ ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی نالا ہے، نہ کوئی درخت ہے، اور نہ ہی کوئی ہریالی ہے۔ دور دور تک صرف اور صرف ایک ریگستان کے طریقے سے بنا ہوا ہے، اور چاروں طرف کالی پہاڑی ہے، کالی گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی کے بیچ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہاڑ کے بیچ میں ایک جھوپڑ پٹی بنا دیا جاتا ہے، اور اس جھوپڑ پٹی کے اندر ان کو جو ہے نا رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت بہت کم ہے، اگر پورا واقعہ سنایا جائے تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے بہت آسان اور بہت کم وقتوں میں آپ لوگوں کو اس مسائل پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ بہت ساری باتوں کو حذف کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ تو پیارے دوستو، میں یہ بول رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے دور ہو گئے، اور جب لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بار بار یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے اس جنگل میں جہاں کوئی نہ کھانے کا چیز ہے، نہ کوئی پینے کا چیز ہے، نہ دور دور تک کوئی آبادی ہے، نہ دور دور تک کوئی
पानी का ज़रिया है, ना कोई पेड़ पौधा है, ना कोई हरियाली है, यहाँ मैं किस तरीके से रहूँगा। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। दिल में एक दर्द लिए हुए, आँखों में आंसू लिए हुए वो जो है अपने आप को बर्दाश्त किए हुए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म है और उस हुक्म का पालन करना नबियों का काम है, अल्लाह के बंदों का काम है। बहरहाल ये नबी भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं। इस चीज़ को अपने दिल में दबाए हुए, अपने दुख को, अपने लख्ते जिगर को अपने से दूर करते हुए, अपने दुख को सीने के अंदर झेलते हुए प्यारे दोस्तों वहाँ से दूर जा रहे हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, कोई जवाब नहीं। सवाल की जा रही हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दूर, यानी किताबों में लिखा है कि 3 मील तक यूं ही सवाल की जाती हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं, आँखों से आंसू जारी है, कोई जवाब नहीं देते हैं। 3 मील पार होने के बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में और जहन में ये बात आती है कि हज़रत इब्राहीम तो अल्लाह के बंदे हैं और हज़रत इब्राहीम तो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म होगा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लास्ट में ये सवाल करती हैं कि क्या है इब्राहीम, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया है, क्या ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से है? क्या आप जो मुझे इस जंगल में छोड़कर इस एक झोपड़ी के शक्ल वाले घर में मुझे छोड़कर जो जा रहे हैं, ये आपके रब ने हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि हाँ, मेरे रब का हुक्म है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों जो साथ में चल रहे थे पीछे पीछे और बार बार जो सवाल कर रहे थे, सवाल करते करते 3 मील तक पता ही नहीं चला, 3 मील तक वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे आ गई। अब फ़ौरन वहीं पे रुक जाती हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म है तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनिए प्यारे दोस्तों। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्ते जिगर को यूं गोद में लिए हुए और चल रही हैं, और फ़ौरन वहाँ पर जब सुनती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है तो वहीं पर रुक जाती हैं, और रुकने के बाद कहती हैं कि अगर आपको मेरे रब ने ये हुक्म दिया है, आपको अगर मेरे रब ने ये कहा है कि मुझे जंगल बयोबान में छोड़ दिया जाए, मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, मुझे एक तन्हा अकेली जगहों में छोड़ दिया जाए, तो आप जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे रब ने मुझे जो ये हुक्म दिया है, आपको जो ये हुक्म दिया है, आप उस हुक्म पर पूरा उतरिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका रब जो है मुझे ज़ाय होने नहीं देगा, मेरी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि ये हुक्म पे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। आप अपने काम में पूरा कीजिए, आप अपने काम को पूरा कीजिए और आप जाइए। प्यारे दोस्तों, वो क्या मंजर होगा कि जब कोई साधन नहीं, कोई समुंदर, कोई पानी नहीं, एक छोटा सा मस्कीज़ा था हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, एक छोटा सा मस्कीज़ा जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और वो पानी एक एक बूंद करके, चंद बूंद करके उस रेगिस्तान में अपने आप को प्यास बुझाने के लिए एक बूंद मुंह में, अपने मुंह में, और एक बूंद बच्चे के मुंह में डालकर इस तरीके से 3 दिन तक वो पानी जो है चलाती हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन के बाद जब वो बोतल खाली हो जाता है, जो बोतल के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं बचती है, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर उधर देखती हैं, बच्चा रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूख से भी तड़प रही हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मशकीज़ा जिसके अंदर पानी रखा हुआ था, वो मशकीज़ा भी खाली हो जाता है, और छाती भी खाली हो जाती है, दूध भी खाली हो जाती है। छाती में दूध नहीं है, क्यों? जाहिर सी बात है, कोई चीज़ खाने के लिए नहीं है, कोई सामान मुहैया नहीं है, अब क्या खाए? पानी पी पी कर अपनी 3 दिन का वक्त जो है गुजार लिया। अब छाती के अंदर भी दूध ख़त्म है, पानी मस्कीज़ा के अंदर भी ख़त्म है, दूर दूर तक कोई साधन नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई मदद नहीं। प्यारे दोस्तों, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کبھی صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہیں تو کبھی مروہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہیں، کبھی ادھر آ جاتی ہیں کہ دور دور تک نگاہوں کو دوڑایا جائے، نگاہوں کو دور دور تک پھیلایا جائے کہ کہیں اگر کوئی آبادی ہو تو وہاں سے مدد مانگ لی جائے، پانی لے لی جائے، کھانے کا کچھ انتظام کر لیا جائے۔ لیکن جدھر دیکھتا ہے تو صرف اور صرف چٹیل میدان دکھتا ہے، جدھر دکھتا ہے تو صرف اور صرف ریگستان دکھتا ہے، کہیں پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ پیارے دوستو، وہاں پر جانے کے بعد کبھی صفا پر چڑھتی ہیں تو کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، اور صفا اور مروہ پر چڑھتے چڑھتے تھک جاتی ہیں، اور تھکنے کے بعد ایک پہاڑ پر جو ہے دم توڑ دیتی ہیں، ہمت ہار دیتی ہیں، پیاس سے اور بھوک سے تڑپ سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، پست ہو جاتے ہیں اور وہیں پر گر جاتی ہیں۔ گرنے کے بعد یہ ہمت کام نہیں کرتا کہ دوبارہ اٹھیں، کیونکہ ایک تو بھوک کا ستایا ہوا، ایک پیاس کا ستایا ہوا، اوپر سے اتنی اونچائی پہاڑ پر کبھی ادھر دوڑنا کبھی ادھر دوڑنا، بچے کی طرف کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب دم توڑ دیتی ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا بچہ میرے سامنے میں تڑپ کر بلک کر دم توڑ دے، اب میں بچے کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ اور پیارے دوستو، وہیں پہ اپنے ہمت کو پست کیے ہوئے وہیں پر پڑی رہتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آتی ہیں تو پیارے دوستو ایک حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بچے کی طرف یوں دیکھتی ہیں کہ ایک نظر اپنے بچوں کو دیکھ لیا جائے۔ تو پیارے دوستو، کیا منظر ہوگا وہ کہ ماں تڑپ رہی ہے پانی کی وجہ سے بچوں کے لیے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، لیکن اس کے باوجود ماں کی ممتا کو دیکھیے کہ اتنی اونچائی والی پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی صفا پہاڑ پہ تو کبھی مروہ پہاڑ پہ۔ پیارے دوستو، جب ایک نظر ایک حسرت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کی طرف یوں دیکھتا ہے تو انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بیٹے کے پاس، ہماری جھوپڑی کے پاس جو ہے نا کوئی آدمی کھڑا ہے جو شاید مدد کے لیے آیا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی ہمت کو جٹاتا ہے، اور جٹانے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوتی ہیں، اور کھڑی ہونے کے بعد پہاڑ سے اترتی ہیں، اور جب اپنے بچے کے پاس آتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آدمی تو نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رو رہے تھے، جو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ روتے ہوئے پیروں کو پھینکنا، ایڑی کو گھسنا، تو وہ جو روتے روتے ایڑی کو گھسے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے جڑ سے، جہاں پر ایڑی رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ رب العزت نے ایک پانی کا فوارہ جاری کر دیا، ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس پانی کے چشمے سے وہ پانی بہہ رہا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کہہ رہی ہیں زمزم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، اور اس طریقے سے بولتے ہوئے اس پانی کو جو ہے جہاں تک ہو سکا حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو گھیر لیتی ہیں اور قید کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو نہیں روکتی، اس پانی کو نہیں ٹھہرنے کے لیے بولتی، تو آج پوری دنیا میں اس پانی کا ایک چشمہ ہوتا، اس پانی کا ایک دریا ہوتا، اس پانی کا ایک بہتا ہوا سمندر ہوتا، اور پیارے دوستو پورے انسان جو ہے اس پانی سے فیض حاصل کرتے۔ پیارے دوستو، بہرحال حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اس پانی کو وہیں پر روک لیتی ہیں، قید کر لیتی ہیں، اس کے بعد وہ پانی جو ہے اس پانی سے پی کر اپنا گزارا کرتی ہیں۔ ملک یمن سے ملک شام کے طرف لوگ جاتے ہیں، ملک یمن سے شام کی طرف جاتے ہیں، اور بیچ میں یہ جنگل پڑتا ہے، یہ وادی اسی بیچ میں پڑتا ہے، تو جو لوگ جاتا ہے تو اسی طرف سے جو ہے کالی پہاڑی کے پیچھے سے لوگ گزرتے ہوئے جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک فوج، ایک لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، اور اچانک سے اس کا پانی جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو اسی جگہ پر آ کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ آسمان کے اندر جو ہے نا پرندہ اڑ رہا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں لوگ اس چیز سے اندازہ لگاتا تھا کہ جہاں پر پرندہ اڑ رہا ہے، جہاں پر پرندہ ہے وہاں پہ یا تو آبادی ہے یا تو پانی ہے۔ یہ 2 چیزوں کا آزمائش ہوتی تھی، یا تو وہاں پہ آبادی ہے، بستی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ کیا ہے، سمندر ہے، پانی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک آدمی کو یہ دکھائی دیا کہ آسمان میں، آکاش میں تھوڑا سا دوری پر کیا ہے، پرندہ اڑ رہا ہے۔ تو اس
लश्कर से एक आदमी को ये देखने के लिए वहाँ पर भेजा गया कि ये जो परिंदा उड़ रहा है, यहाँ पे आबादी है या पानी का बंदोबस्त है, जाओ देख कर आओ। तो वो आदमी जब देखने के लिए जाता है तो देखता है कि एक मासूम सा बच्चा है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और एक कमसिन औरत हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर बैठी हैं, और पानी का चश्मा वहाँ पर जारी है और पानी वहीं पर क़ैद है। तो आकर वो अपने लश्कर से बताता है कि वहाँ पर जो है ना एक पानी का चश्मा जारी है और वो चश्मा वहीं पर क़ैद है, एक औरत बैठी है, एक मासूम बच्चे को लेकर वहाँ पर बैठी हुई है। वो लश्कर वहाँ से रवाना होता है और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, और आने के बाद कहता है कि बहन अगर इजाज़त हो तो आप मुझे यहाँ ठहरने के लिए दे दीजिए, क्योंकि रात का मौसम हो गया था और पानी भी ख़त्म हो गया था। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती हैं कि ठीक है आप यहाँ ठहर सकती हैं, लेकिन ये पानी मेरा है, मैं इस पानी को आपको नहीं दे सकता। तो प्यारे दोस्तों, वो जो यमन से चले थे मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए, ताजिर लोग थे, उसके पास जो खाने का बंदोबस्त था, जो खजूर था, जो भी सामान था, कुछ पेश करती फिर वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी के एवज में देता, और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके एवज में उसको जो है पानी दे दिया करती थी। तो इस तरीके से करते कराते साल गुज़र गया, और जब एक साल हुआ तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म दिया कि जाओ मुलाकात कर लो अपने औलाद से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से मुलाकात करके आओ। लेकिन मुलाकात करने की इजाज़त मिली, लेकिन वहाँ पर उतरने की, वहाँ पर रुकने की, वहाँ पर ठहरने की इजाज़त नहीं मिली। प्यारे दोस्तों, एक साल के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा ऊँट पर सवार होकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो नज़र आते हैं दूर से ही कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, तो हज़रत हाजरा के दिल के अंदर एक खुशी होती है, एक उमंग आती है, एक अजीब सी फीलिंग्स जाहिर होती है कि अब मेरे सर का साया आ गया, हमारे बच्चे का बाप आ गया। प्यारे दोस्तों, ये अंदर से खुशी और तड़प आ रही है। और जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने आते हैं, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट को बैठा देती हैं, और बैठाने के बाद उनसे कहती हैं आइए तशरीफ़ लाइए, बैठिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ सिर्फ मुलाकात करने का हुक्म मिला है, मुझे यहाँ रुकने का, ठहरने का, क़याम करने का हुक्म नहीं मिला है। प्यारे दोस्तों, अब ये समझिए कि साल भर के बाद एक बाप अपने बच्चे से, एक शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये हुक्म नहीं देता कि वो वहाँ रुके और ठहरे और क़याम करे। प्यारे दोस्तों, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को सब्र से रोक लेती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, जब आप आ गए हैं तो आपका अगर इजाज़त हो तो आपके हाथ पांव धो दिया जाए, आपके सर को धो दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हमारे पास एक चश्मा जारी किया है, आपके लड़के के कदमों से वो चश्मा जारी हुआ है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इजाज़त देते हैं, और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ पैर मुँह और धो देते हैं उस आब ज़मज़म से, जो ज़मज़म आज हम और आप पीते हैं, और हाजी लोग जाते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं। वही ज़मज़म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो उनके पैर से एक फुआरा बनकर निकलता है। तो प्यारे दोस्तों, बात बहुत लंबी हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर वहाँ से फ़ौरन रिटर्न हो जाते हैं, और रिटर्न होने के बाद चले आते हैं। जब बच्चा कुछ होशियार हो जाता है, कुछ बोलने लगता है, दौड़ने लगता है, जब ये समझिए कि 7 से 8 साल का जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं 7 से 8 साल की उम्र पे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में कहते हैं कि ए इब्राहीम, तुम अपने सबसे ज़्यादा और महबूब और पसंदीदा माल को मेरे रास्ते में क़ुरबान करो। तो प्यारे दोस्तों, किताबों में लिखा है कि पहली मर्तबा जो है 100 बकरियां क़ुरबान कर देते हैं।
ایک جگہ لکھا ہے 100 بکریاں، اور دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، بہت ساری بکریاں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے دن وہی سپنا آتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے دل کے قریب اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اگلے دن جو ہے 100 گائے کو قربان کرتا ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ بہت ساری گائیوں کو قربان کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ پھر تیسرے دن بھی یہی خواب آتا ہے کہ اے ابراہیم، تم میرے راستے میں سب سے زیادہ اور محبوب اور پسندیدہ چیز کو میرے راستے میں قربان کرو، قربانی دو، اس چیز کی قربانی دو۔ پیارے دوستو، 100 اونٹ پھر قربان کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے جب 3 دن گزر جاتا ہے، 100 بکری، 100 گائے، 100 اونٹ، اس کے بعد باری آتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے دن جب پھر وہی خواب آتا ہے، تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کے اندر یہ سمجھتے ہیں اور دوڑاتے ہیں، عقل کو دوڑاتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب کیا ہے۔ تو پھر بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ سب سے زیادہ قریب تو وہ اولاد ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑھاپے میں عطا کیا ہے، جو اولاد ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے سے دور کرنے کے لیے حکم دیا تھا، وہی اولاد کو وہ قربان کروانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال پیارے دوستو، ایک تو پیدا ہوا بڑھاپے کے عالم میں، اور بڑھاپے کے عالم میں پیدا ہونے کے بعد معصوم سا بچہ ہے جو لخت جگر ہے، اس کو معصومیت کے وقت میں ہی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے سے دور کر دو، اور اس کے بعد اپنے سے دور کروا دیا گیا۔ اس کے بعد جب بچہ ہوشیار ہوا، جب بولنے لگا، جب دوڑنے لگا، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، تو پھر اس کو اپنے راستے میں قربانی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، ابراہیم تو ابراہیم تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ پیارے دوستو، فوراً وہ بات ذہن کے اندر آتی ہے۔ اب 1500 میل دور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، وہاں سے چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد ایک چھری ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور یہ ارادہ کر کے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے بیوی حاجرہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑا پہنا کر تیار کیجئے، اسے میں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، بہت ساری باتوں کو میں حذف کر رہا ہوں، بس اب اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت ساری باتوں کو روک رہا ہوں کیونکہ وقت بہت لمبا کھینچا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو تیار کرواتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اسے نہلا دھلا کر تیار کر دیتی ہیں اور اچھے کپڑے پہنا دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اور ساتھ میں چھری لیے ہوئے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کافی دور جانے کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پر حاجی لوگ آج پتھر مارتے ہیں، 3 بار پتھر ماری جاتی ہے مڑ مڑ کر۔ اسی جگہ پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پرمیشن لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ معصوم بچہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اسے پہلے ہی منتخب کر دیا تھا کہ وہ بھی ایک نبی بننے والے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر رب کا یہ حکم ہے تو ابو آپ مجھے دیر نہ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، آپ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیجیے۔ پیارے دوستو، وہ معصوم سا بچہ، کیا تربیت اس کی ماں نے اس کو دیا ہوگا۔ پیارے دوستو، وہ کہتا ہے کہ ابو آپ ایک کام کیجئے گا کہ مجھے الٹا لیٹا دیجئے گا تاکہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے نہ ٹکرائے، آپ کو کبھی میری معصومیت دیکھ کر آپ کا نیت نہ بدل جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کا حکم آپ پورا کرنے سے کہیں رک نہ جائیں، اس لیے مجھے جو ہے نا الٹا لیٹا دیجیے گا، میرا چہرہ زمین کی طرف لیٹا دیجیے گا، میرا ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجیے گا تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ پیارے دوستو، یہ معصوم بچہ یہ کہتا ہے
کیا عقل ہے، کیا تربیت ہے، اللہ رب العزت نے کیا انہیں صبر دیا ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلاتے ہیں تو ان سے چلایا نہیں جاتا، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو آپ کو جو ہے نا محبت نے، میری محبت نے روک رکھا ہے، آپ ایک کام کیجئے، اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھری میں دھار دیتے ہیں، پھر چلاتے ہیں لیکن نہیں چلتی، بار بار جب چلاتے ہیں نہیں چلتی، تو پیارے دوستو رگڑ رہے ہیں۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ آسمان پر جتنے فرشتے تھے وہ سب کے سب رونے لگے تھے، رو پڑے تھے۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ کے اندر صرف 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، اور وہ 2 تاریخ یہ ہے، ایک تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی تھی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے ان کے اوپر گردن پر چھری چلائی گئی، تو آسمان کے سارے فرشتے رونے لگے اور اللہ سے رونے اور گڑگڑانے لگے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوسری مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر سے لوگوں نے مارا تھا، لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا، ایک دوسرا منظر وہ تھا کہ جب آسمان کے تمام فرشتے رو پڑے تھے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو دھار تیز کرتے ہیں اور پھر آنکھ پر پٹی باندھتے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ جب یوں چلاتے ہیں تو چھری چل جاتی ہے، اور چھری چلتی ہے تو پیارے دوستو دیکھتے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں کھڑے ہیں، اور میں نے جو چھری چلایا وہ چھری اسماعیل پر نہیں بلکہ وہ چھری ایک دمبا کے اوپر چلا ہوا۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم اور آپ آج قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کئی سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اور جو مسائل بچ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے بار بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا البلاغ۔